اللہ تمہاری تکلیف فوراً کیوں نہیں ہٹاتا؟ کیونکہ اکثر تکلیف میں خیر ہوتی ہے۔ کبھی ایک درد انسان کو ان سجدوں تک لے جاتا ہے جہاں اسے وہ سکون ملتا ہے جس کی تلاش میں انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے میں بھی خیر ہوتی ہے۔ کبھی اللہ کچھ رشتے اس لیے نہیں بچاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کا چلے جانا ہی آپ کے دل اور زندگی کے لیے بہتر ہے۔ بیماری میں بھی خیر ہوتی ہے۔ وہ درد جسے آپ صرف تکلیف سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے اللہ کے یہاں آپ کے گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی اور اپنے رب سے قرب کا ذریعہ بن رہا ہو۔ دعاؤں کی تاخیر میں بھی خیر ہوتی ہے۔ آپ صرف اپنی ضرورت دیکھتے ہیں، مگر اللہ اس چیز کا انجام بھی جانتا ہے جسے آپ مانگ رہے ہیں۔ اللہ آپ کی دعا کو اس لیے مؤخر نہیں کرتا کہ وہ آپ کو دینا نہیں چاہتا، بلکہ وہ جانتا ہے آپ کو کب، کیا اور کس صورت میں دینا بہتر ہے۔ اللہ آپ کی تکلیف کو ہٹانے سے پہلے اس کے ذریعے آپ کے اندر کچھ بدل رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے، کبھی آپ کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی اس دعا کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جس کی خوبصورتی آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ہر درد کو صرف درد نہ سمجھیں، کبھی وہ اللہ کی طرف سے آنے والی ایسی خیر ہوتی ہے جس کا راز وقت گزرنے کے بعد کھلتا ہے۔ بس یقین رکھیں اللہ آپ کی تکلیف سے بے خبر نہیں، اور اس کی تاخیر بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے۔ اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے، اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیات سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پہ چھوڑاؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کراؤ، تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے، اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔